اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معیار قرار دیا اپنے عالم الغیب ہونے پر، نہ کہ بدا ہو جانے کے اوپر۔ اب بتائیں یار لوگوں نے ایک عقیدہ بنایا کہ اللہ جو ہے اس کو واقعہ وقوع پذیر ہونے سے پتہ لگتا ہے، پہلے سے نہیں پتہ ہوتا۔ تو یار لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا ہی کیوں؟ اس سے جان چھڑانے کے لیے کہ اللہ عالم الغیب قدیم سے قدیم سے جانتا تھا کہ صحابہ کرام کیا کریں گے، کون سا شخص کیا کرے گا، اللہ پہلے سے جانتا تھا۔ اس کے بعد اس نے صحابہ کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ وہ اپنے علم غیب سے جانتا تھا، واقعہ وقوع پذیر ہونے سے بعد اس کو علم نہیں ہوگا، وہ پہلے سے جانتا تھا۔ اب اس سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے یہ نظریہ اور عقیدہ بنایا کہ نہیں، جب واقعے کا وقوع ہو جاتا ہے تو وقوع کے بعد اللہ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک صحابہ اچھے تھے تو اللہ رب العزت نے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان والی آیت اتاری، لیکن جب وہ پھر گئے تو فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اب یا تو ہم بھی ایسا ہی کر لیں، اگر اللہ عالم الغیب اپنے علم سے جانتا تھا جب ان حضرات کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ بھی وہی عقیدہ بنا لیں کہ اللہ کو نعوذ باللہ بدا ہو جاتا ہے، اس سے بھول ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا واقعے کا پہلے سے، جب وقوع ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد پتہ لگتا ہے اصل بات یہ تھی۔ اب وہ دوسری بات اتارتا ہے، یا تو آپ بھی یہ عقیدہ رکھ لیں۔ یار لوگوں کو یہ عقیدہ رکھنا پڑا قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہ اب مفقود ہو چکا ہے، یہ جو اب ہمارے ہاتھ میں ہے یہی تو صحیفہ عثمانی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے یہ قرآن اور احادیث کو جمع کرنے والے صحابہ تھے۔ صحابہ، سوال تو خود بخود اٹھے گا نا، اگر وہ ظالم فاسق فاجر قسم کے لوگ تھے تو یہ جو آج قرآن اور حدیث ہمارے پاس ہے کیا دلیل ہے یہ محفوظ ترین ہاتھوں سے ہے؟ تو انہیں خود بخود یہ عقیدہ بنانا پڑا کہ نہیں وہ بس وہ کتاب مفقود ہو گئی۔ اب یہ تو آپ بھی عقیدہ بنا لیں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہ عقیدہ نہیں بناتے، آپ کہتے ہیں قرآن اور احادیث محفوظ ذرائع سے ہم تک آئی ہے، تو پھر آپ کو صحابہ کی شخصیت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔